اے بھارت کے مسلمانوں سنو، اے لوگوں، آج تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو آج تم لوگ کسی وشیش اور خاص پارٹی کو ذمہ دار قرار دے رہے ہو، لیکن سنو، اسی طرح اس دنیا کے اندر اتہاس اٹھا کر پڑھیے، ہسٹری اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم، یہ چائے والا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، اتنا بڑا ظالم تھا۔ نام کیا تھا ان کا؟ نام حجاج بن یوسف تھا۔ اے لوگوں، حجاج بن یوسف اپنے لوگوں کے اوپر، اپنی رعایا کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اس دور میں کچھ لوگ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب، یہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر اتیاچار کر رہا ہے، یہ حجاج بن یوسف کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اے امام صاحب آپ ہی کچھ کر دیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے کیوں بتا رہا ہوں، آئیے میں آپ کو جواب دے کر جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سے 1000 برس پہلے، 500 برس پہلے، 600 برس پہلے، وہ حجاج بن یوسف جب ان لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، لوگوں کے اوپر اتیاچار کر رہا تھا، اور لوگ جب شکایت لے کر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اور آج وہی جواب مولوی تنویر عالم بھارت کے مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے۔ آج وہی جواب مولوی تنویر عالم کٹیہار کے ان مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے، گوریا کے ان مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے لوگوں، آج حجاج بن یوسف تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، تمہارے اوپر انیائی کر رہا ہے، تمہارے اوپر اتیاچار کر رہا ہے، تو تم لوگ شکایت لے کر میرے پاس آئے ہو، لیکن سنو، اگر آج حجاج بن یوسف تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، انیائی کر رہا ہے، اتیاچار کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اور تمہاری معصیتوں کی وجہ سے حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حجاج بن یوسف کو اللہ نے تمہارے اوپر، ظالم بادشاہ کو اللہ نے تمہارے اوپر اس لیے مسلط کیا ہے کیونکہ تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لیا ہے، اور تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھ، اس لیے بھارت میں ہماری جو حالات ہے نا، اس حالات کا رونے کا ہمیں کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حالات اس لیے ہمارے اوپر آئی ہے کیونکہ ہم نے اور آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے اور اپنے دامن کو معصیتوں سے، میرے بھائیو، ہم نے اور آپ نے بھر لیا ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی سناتا جاؤں، ظالم بادشاہ کو اللہ نے ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا۔ وہ حدیث کا حوالہ یاد رکھیے، امام ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ مودی کی سرکار 2014 کے بعد آئی، لیکن نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ کیا بیان فرمایا تھا؟ اذا تبايعتم بالعنا واخذتم اذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے گوریا کے مسلمانوں، اے کٹیہار کے مسلمانوں، جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، بیع اینا یعنی دھوکہ دری کا کاروبار کرنے لگو گے، اپنے بزنس میں بےایمانی کرنے لگو گے، اور کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا تھا، تم دنیا کی کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، یعنی دنیا کے سامان سے، دولت سے، پراپرٹی سے تم راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلن، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، یعنی تمہیں بے عزت کر دے گا۔
بے عزت کر دے گا. جہاں جاؤ گے لات کھاؤ گے, جہاں جاؤ گے جوتوں سے تمہارا سواگت کیا جائے گا, جوتوں کا ہار لٹکا کر تمہارے گلوں میں تم کو ویلکم کیا جائے گا. تمہاری کوئی ویلو نہیں رہے گی, کوئی عزت نہیں رہے گی. کب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسی ایسی یعنی صفت تمہارے اندر آ جائیں گی, جب ایسی ایسی خرابیاں تمہارے اندر آ جائیں گی. پھر اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا, سن لو اس حدیث کو, لا ینزعہ, اس وقت تک نا تم کو عزت نہیں ملے گی. کب تلک عزت نہیں ملے گی؟ الیکشن کے ٹائم میں نے آپ ہی کے قریب میں ایک جگہ پر یہ مثال بھی میں نے دیا تھا کہ الیکشن کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو نیم پلیٹ ہوتے ہیں اس کو لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں, صاحب اس کو ووٹ کرنا, اس کو ووٹ کرو گے, اگر یہ جیت جائے گا تو پھر سلامت رہو گے, صحیح سالم رہو گے, اگر اس کو ووٹ نہیں کرو گے اس کی سرکار آ جائے گی تو پھر تمہاری حجامت بن جائے گی, ایک ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. عجیب طرح کی بات کرتے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار بدل دیں گے تو ہماری حالات بدل جائے گی, ہم سرکار بدل دیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی, ہم سرکار بدل دیں گے تو ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس مل جائے گی. یہ سوچ ہم اور آپ رکھتے ہیں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں, جتنا چاہے تم سرکاریں بدل لو, جتنا چاہے تم سرکاریں بدل لو, سرکاریں آئیں گی سرکاریں جائیں گی, لیکن تمہاری حالات نہیں بدلیں گی. اے مسلمانوں, سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو, سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو بدل نہیں سکتے ہو. کب تلک؟ حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر نہیں آ جاؤ گے, جب تک تم دین کی طرف پھیر کر نہیں آ جاؤ گے. تو میرے پیارے ساتھیوں, پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں, اگر ہم اور آپ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس پانا چاہتے ہیں, کہ اس کے لیے شرط ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کو حتی ترجعوا الی دینکم, دین کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا, دین کی طرف پھیر کر آنا ہوگا. اور میرے پیارے ساتھیوں, انشاءاللہ اگر بھارت کے مسلمان اگر قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے, اگر بھارت کے مسلمان دین کی طرف پلٹ آئے, تو انشاءاللہ الکھوئی ہوئی عزت مسلمانوں کو واپس مل جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ آپ دین کی طرف پلٹ آئے, قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے. پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کو جیسا جو راستہ دکھائے آپ اس راستے پر چلے, حدیث جو راستہ آپ کو دکھائے آپ اس راستے پر چلے, انشاءاللہ پھر آپ کو کامیابی مل جائے گی. آپ کو پتہ ہے, آئیے اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے, ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس کا معنی جانتے ہیں؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, لوگوں میں تمہیں نا تمہارے کرموں کا مزہ چکھا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں, میں تمہیں تمہارے کرموں کا مزہ چکھا رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ تم دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ, تاکہ تم دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کسی اور جگہ پر بیان فرماتا ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اس کا معنی یہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں, جب تمہارے پاس کسی قسم کی تکلیف آئے, جب تمہارے پاس کسی قسم کی پریشانی آئے, جب تمہارے پاس کسی قسم کی آفتیں آئے, تو تم سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرموں کا پھل ہے, یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے, یہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ہم اور آپ اپنے دامن کو پاک صاف نہیں کریں گے, ہم اپنے دامن سے گناہوں کو نہیں ہٹائیں گے, گناہوں کا دھبا کو نہیں دھوئیں گے, میرے پیارے ساتھیوں, تب تلک ہم اور آپ عزت نہیں پا سکتے ہیں. اس لیے بارہا میں آپ سے یہی پیغام اور لاسٹ کے ٹائم میں یہی میسج دے کر جا رہا ہوں کہ مسلمانوں, جو ہوا سو ہوا, بند کیجئے. چلیے, آپ سے گناہ ہو گیا, اس کو ہٹائیے. آپ نے جو کر لیا سو کر لیا, آپ اس کو ہٹائیے.
لیکن آج سے آپ یہ عہد کیجئے، آج سے آپ یہ وعدہ کیجئے اور یہ عہد کر کے، یہ وعدہ کر کے آپ یہاں سے اٹھئے کہ آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا قرآن اور حدیث سے اعراض نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزاروں گا۔ بولی انشاءاللہ، بولی انشاءاللہ۔ یہی ایک راستہ ہے میرے پیارے ساتھ، یہی ایک راستہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، آپ گناہوں سے بچ جائیے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچے تو کیسے بچے؟ ہم گناہوں سے بچے تو کیسے بچے؟ اب دیکھیے نا، ہمارے کٹیہار میں بھی تو کٹیہاری کا ہوں، ہمارے کٹیہار میں ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی محفلیں سجائی جاتی ہے، وہ دور دراز سے علماء کرام آتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر گلا فار کر چیخ کر چلا کر تقریر کرتے ہیں۔ ہم اور آپ پوری رات بیٹھ کر علماؤں کی زبان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچتے، اس کے باوجود بھی نہیں بچتے۔ جتنا جلسہ سنتے ہیں، جتنا قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اتنے ہی ہم اور آپ گناہوں کے قریب جاتے ہیں، اتنے ہی ہم اور آپ برائی کے قریب جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ آئیے 2 چیزیں میں آپ کو بتا کر جاؤں گا، یہ 2 چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت، یہ فکر آخرت کیا ہے؟ فکر آخرت کا معنی ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو دینا ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں، رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے تنہائی میں، بھیڑ میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، بس اتنا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر جب کل آپ کی موت ہو جائے گی تو پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس کا جواب رکھنا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تبھی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے 4 چیزیں اس پوائنٹ کے اوپر، 4 چیزیں آپ یاد رکھیے۔ پہلی چیز، آپ کو نا دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا، یہ دنیا چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے گا۔ جس دنیا میں جینے کے لیے آپ گناہ کر رہے ہیں نا، یہ دنیا چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 95 185 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ 4 چیزیں بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا۔ اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا۔ یہ دنیا چھوڑ کر ہر انسان کو جانا پڑے گا، یعنی ہر انسان کے پاس موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا۔ اچھا یہ بولیے، آپ کے گاؤں میں موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ موت آتی ہے؟ آپ کے یہاں پہ لوگ مرتے ہیں؟ بے شک لوگ مرتے ہیں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ہے نا، چاہے مولوی تنویر ہو یا آپ ہو، اور آپ سوچ کر بھی دیکھیے کہ جب آپ آئیں، آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ زندہ تھے، آج وہ لوگ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ آپ کے والد زندہ تھے، آج والد زندہ نہیں ہے۔ ماں زندہ تھی، آج ماں زندہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح نا، جس طرح آپ کے والد دنیا چھوڑ کر گئے، آپ کے نانا دنیا چھوڑ کر گئے، آپ کی نانی دنیا چھوڑ کر گئی، اسی طرح آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اس لیے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ موت آئے گی اور ہمیں مرنا ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، موت تو سب کے پاس آئے گی، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ایک چیز، دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے، اے لوگو پہلی چیز کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ دوسری چیز وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ دنیا میں آئیں
70 سال تک آپ زندہ رہیں، 60 سال تک آپ زندہ رہیں، 50 سال تک، 40 سال تک آپ دنیا میں زندہ رہے، لیکن اس 40 سال کے اندر، 50 سال کے اندر، 60 سال کے اندر آپ نے جو بھی کچھ کیا نا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو ایک گالی بھی دی ہے نا، تو اس کا بھی حساب کل قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر دنیا میں اگر آپ نے کسی کے آم کے باغ سے اگر ایک آم بھی چرا کر کھائے ہیں نا، تو کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ اس چیز کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اگر آپ ذرہ برابر بھی اگر غلط کام کریں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو دیا جائے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی اگر غلط کام کریں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے میرے پیارے ساتھیو، تیسری چیز یہ ہے کہ فمن زحزح کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یہ ایک اس کے اوپر بھی لمبی بحث کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بہت دیر تک بات کی جا سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب انسان وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور چوتھی چیز اس پوائنٹ کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے آپ نہ جانے کتنے اپرادھ کرتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہ جانے آپ کتنے جرم کرتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہ جانے آپ کتنے گناہ کا کام کرتے ہیں، دنیا ہی کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے بھائی کا حق مارتے ہیں، دنیا ہی کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی بہن کا حق مارتے ہیں، دنیا ہی کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے گاؤں کے اس یتیم کا حق مارتے ہیں، آپ اپنے گاؤں، آپ اپنے گھر کے قریب اپنے پڑوسی کا حق مارتے ہیں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا تو بس دھوکا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا پڑے گا، یہ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا پڑے گا۔ لیکن ہاں، یہاں پر اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ ہماری ذلت کے پیچھے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا پرست ہو چکے ہیں، دنیا پرست۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے مقامات پر ہمیں اور آپ کو یہ کہا، یہ میسج دیا کہ لوگوں دنیا کی محبت کو اپنے اندر پیدا مت کرو، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا مٹنے والی ہے، اور دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل اور تماشا کہا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور نبی بھی بیان فرمائے تھے، ایک حدیث ہے ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلۃ الی کساتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولا ينزعن الله من صدور عدوکم المحبة منکم ولا یقذفن الله في قلوبکم الوهن فقال قائل یا رسول اللہ ما الوهن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ یہ ابو داؤد کی ایک بہت لمبی حدیث ہے میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے بیان فرمایا تھا کہ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ تم اس دنیا میں دشمن قوم تمہارے اوپر انیائیں کریں گے، تمہارے اوپر اتیاچار کریں گے اور تمہارے اوپر ٹارچر کریں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پہلے پوائنٹ کی یہ 4 چیزیں تھی، اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس 4 چیزوں کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اور دوسری پوائنٹ جس کے اوپر میں ایک ہی چیز آپ کے سامنے بتاؤں گا، وہ چیز ہے تقوی، کہ آپ اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لیجئے۔ ایک انسان چاہے وہ شام سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر پھر شام تک اگر وہ قرآن اور حدیث کی باتیں سنے، تب بھی میرے پیارے ساتھیوں وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ انیائی اور اتیاچار سے نہیں بچ سکتا، وہ پاپ سے نہیں بچ سکتا جب تک اس انسان کے اندر تقوی نہ پیدا ہو جائے۔ تقوی مینس
ہوتا ہے اللہ کا ڈر. آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے. اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آپ گناہوں سے بچ پائیں گے. اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو آپ گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے. اور ہاں، اگر آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر غلط کام کو چھوڑ دیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کے لیے یہ بھی فائدہ ہوگا. آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں. اے لوگو، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اے لوگو، کل قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمایا. کس دن؟ اس دن ذرا سوچ کر دیکھیے کہ جس دن کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو آج دن کے اجالے میں ہمارے سر کے اوپر اٹھتا ہے، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن کل قیامت کے روز ایک حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، اور دوسری حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا. بڑا نزدیک آ جائے گا، بڑا قریب آ جائے گا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پائیں گے. کل قیامت کے روز لوگ پریشان ہو جائیں گے. جیسے آج ہمارے علاقے میں جب باڑھ کا پانی آتا ہے، جب باڑھ آتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو سیلاب کے پانی سے ہم نے اور آپ نے لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کا گھر ہم نے اور آپ نے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. یہ حالات ہوگی میرے بھائیوں، یہ سچویشن ہوں گی کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا. تو ایسی حالات میں اور ایسی سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اور 7 قسم کے لوگوں کو اور 7 پرکار کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. ان 7 پرکار میں سے ایک پرکار کے لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے غلط کام کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا تھا. ایسے انسان کو میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، رات زیادہ ہو چکی ہے، آپ ایسے بھی لگتا ہے موسم خراب ہو رہا ہے، ہوا بھی تیز آ رہی ہے، تو بہرکیف یہ جو حال